نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بنوح یوم القیامہ فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا ربي فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقالوا من شهودك فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بكم فتشهدون أنه قد بلغ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا رواه البخاری۔ باب الحشر چل رہا ہے، اس کی ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے تبلیغ کی تھی؟ تبلیغ کی تم نے، پہنچا دیا اللہ کا حکم احکام؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے نعم یا ربی، ہاں مولا میں نے پہنچا دیا۔ پھر ان کے امت سے پوچھا جائے گا حل بلغکم، کیا تم تک نوح علیہ السلام کی تبلیغ پہنچی؟ تمہیں تبلیغ کی گئی؟ تو نوح علیہ السلام کی امت کہے گی ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی تبلیغ کرنے والا، ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، کوئی نہیں آیا ہمارے پاس۔ تو دیکھیے آقا فرماتے ہیں فقال من شہودک، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تم نے تبلیغ کی، اس کا کوئی گواہ ہے؟ ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے مدعا علیہ، دعویٰ کرنے والا، اور ایک کو جس پہ دعویٰ کیا جائے۔ تو مدعی جو ہوتا ہے اس کو گواہ پیش کرنے ہیں، اور اگر یہ گواہ پیش نہ کرے تو مدعا علیہ قسم کھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام گویا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ کی، تو پہلے ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کی گواہ کون ہے؟ آپ 900 سال تک رہے حضرت نوح علیہ السلام، اور تفسیر روح البیان وغیرہ میں بتایا ان کی عمر 1500 سال، بعض جگہ ہے 1300 سال، ان میں سے 900 سال تو صرف تبلیغ کرتے رہے، عمر 15 سال، بڑی لمبی عمر پائی۔ اور سب سے پہلے انہی سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے تبلیغ کی، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جو کفار کی طرف بھیجے گئے، پہلے وہ پیغمبر ہیں جو کافروں اور مشرکین کفار کی طرف بھیجے گئے۔ گویا یوں سمجھو کہ آپ کے دور ہی سے بت پرستی اور کفر شروع ہوا، اور ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے اور انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا، مگر ابتدا انہی سے ہو رہی ہے۔ گزشتہ امتیں اپنے نبیوں کی تبلیغ کا انکار کریں گی تو گویا مقدمہ چلے گا،
وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تبلیغ کرنے والا، تو مقدمہ ہوگا، اس کی نوعیت یہ ہوگی اللہ اللہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی تبلیغ ہے کہ حضور کی تبلیغ کا کوئی انکار نہیں کرے گا، یعنی حضور نے جو بھی فرمایا اس کا کوئی انکار حشر میں بھی کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب حضور نے تبلیغ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اور حضور کی تبلیغ کا کوئی کافر گزشتہ امتیں بھی انکار نہیں کریں گی، اس لیے جب وہ امتیں اپنے اپنے نبیوں کی تبلیغ کا انکار کریں تو ان کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آئے گی، حضور گواہی دیں گے۔ اور حضور نے ان نبیوں کے تعلق سے اپنی امت کو بتایا کہ ہاں آپ نے یا رسول اللہ ہمیں یہ بتایا تھا، تو ان نبیوں پر، ان نبیوں کی تائید میں اور ان کی امت کی خلاف حشر میں حضور کی امت بھی گواہی دے گی۔ مولا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی ہے۔ اب دیکھیے فیقال من شہودک، تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے مولا محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ اب ہم تو بعد میں آئے، ہم تو تھے نہیں، اور گواہی کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، گواہی کے لیے حاضری ضروری ہے، تو پھر ہم کیسے گواہی دیں گے؟ ایک ہوتا ہے عینی گواہی، ایک ہوتا ہے گواہی پر گواہی۔ چاند کے مسئلے میں جو حالات بنتے ہیں کبھی کبھی ہمیں معلوم ہے، ایک صاحب، دو صاحب عادل متقی پرہیزگار ہیں، انہوں نے چاند دیکھ لیا، اب وہ کسی اور کو گواہی دیتے ہیں، وہ بھی اس چاند کے گواہ ہوں گے۔ اب ان دو دیکھنے والوں نے جس کو گواہی دی ہے انہوں نے نہیں دیکھا، مگر ان کی گواہی پہ اب وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے رمضان شریف میں، اب ہم نے نہ دیکھا، پاس والے مثال کے طور پر راجکوٹ احمد آباد میں جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے آ کر یا ہم وہاں جا کر ان سے گواہی لیں کہ وہ گواہی دیں ہم نے دیکھا، اور ان کی گواہی ہم تک پہنچی۔ اب جب ہم شہر میں آئیں، اب ہمارے پاس کوئی آئیں گے، ہم انہیں گواہی دے سکیں گے کہ ہاں چاند دیکھا گیا، ہم نے نہیں دیکھا مگر دیکھنے والوں سے ہم نے گواہی لی، اور ہماری گواہی اب ہم جسے دیں گے اس کی حق میں معتبر ہے، ویلڈ ہے۔ تو اب جب یہ سارے معاملات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، ہم نے تو دیکھا نہیں، نہ ہم وہاں تھے، مگر یقین جانے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اس وقت کو بھی مصطفیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، حضور ملاحظہ کر رہے ہیں، اور حضور اس واقعات کے گواہ ہیں۔ نوح علیہ السلام جتنی تبلیغ کر رہے ہیں ان کے ساری تبلیغ کے مصطفیٰ جان رحمت گواہ ہیں، اور جب سرکار دنیا میں تشریف لے آئے تو حضور نے ان سارے حالات کی ہم کو گواہی دی، ہم گواہ پہ گواہ ہیں، ہم گواہ پہ گواہ ہیں، حضور نے ہم کو گواہی دی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا تو کوئی کافر گزشتہ امتی پہ انکار نہیں کرے گی، جب نہیں کریں گی تو حضور کہیں گے ہاں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا یہ امت بھی کہے گی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، ہمیں دلیل مانگی جائے گی، تم کیسے کہتے ہو نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی؟ مولا ہم نہیں تھے، مگر جو تھا یعنی تیرا محبوب اس نے ہم کو گواہی دی، تیرے محبوب کی گواہی پر ہم بھی گواہ۔ اللہ فرماتے وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، محبوب جب ہم آپ کو ان سب پہ گواہ لائیں گے، ان سب پہ گواہ لائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا فرماتے ہیں فَيُجَاءُ بِكُمْ، پھر تم لوگوں کو، ہم سے فرماتے رسول پاک، پھر
تم گواہی دو گے، ہم لوگ گواہی دیں گے، انہو قد بلغا، کہ مولا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرما دی، جتنے احکام اور نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ سب علی وجہ الکمال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم تک احکام پہنچا ڈالے۔ آقا فرماتے ہیں فَيُجَاءُ بِكُمْ، پھر تم لائے جاؤ گے، فَتَشْهَدُونَ، پھر تم گواہی دو گے، انہو قد بلغا، انہوں نے تبلیغ کر دی۔ پھر رسول پاک نے دوسرے پارے کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور کیسا ہوگا، یعنی یہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں ہے، کیسا ہوگا کہ اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو امتم وسطا، بیچ والی امت، علماء فرماتے ہیں یا وسط سے مراد بہتر امت ہے، ہم نے تم کو بہتر امت بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت میں لوگوں پہ گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر رسول گواہ، تم امت پہ گواہ ہو، اور تم گواہی صحیح دے رہے ہو، اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کہ مولا میری امت صحیح کہہ رہی ہے۔ کتنا بڑا اور حسین وہ منظر ہوگا، اور اس میں انبیاء کرام کی تبلیغ اور ان کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کی گواہی بھی دیں گے، ہم بھی، حضور بھی، اور ہماری گواہی پہ حضور گواہ ہوں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہاں مولا، ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ان کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ مولا تیرے محبوب نے ہم سے کہا کہ انبیاء نے تبلیغ کی، یعنی دونوں طرف سے گواہیاں ہیں، تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کی بھی شان کا اظہار ہوگا، اور سب سے پہلے اور سب سے بڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی اظہار ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ استاد زمن، شاعر فکر و فن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تو مومنوں کا ہوا، اب قیامت میں کچھ کافروں کو بھی لایا جائے گا۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے، اتنے ڈھیڈ ہوں گے، اتنے جھوٹے ہوں گے کہ اس وقت انہیں معلوم ہے سب کچھ یہاں کچھ چلنے والا نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ قیامت کے میدان میں یہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے فرشتوں نے جو لکھا ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ تیرے فرشتوں نے جو لکھا ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ اب ہمارے جسم ہی گواہی دیں گے ہم نے اس سے کیا کیا ہے، ہم تو مولا اعلیٰ قسم کے پرہیزگار بن کے رہے دنیا میں، پھر ایسا لکھ کیوں دیا؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے، یہاں جب عادت پڑی ہے تکرم بازی کرنے کی، چیٹنگ فراڈ کرنے کی، جھوٹ بولنے کی یہاں عادت پڑی ہے، تو وہاں بھی اس کا اظہار ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے، کہا ہم تو متقی پرہیزگار تھے مولا، پتہ نہیں تیرے فرشتوں نے کیسے لکھ دیا، یہ تو کیا ہی نہیں ہم نے، ہمیں اس پہ اعتبار نہیں، ہم نے جو کیا تھا مولا ہمارے اور جو ہے ہمارے درمیان ہمارے جسم کی اعضاء ہمیں بولیں گے، یہ بولیں گے کہ ہم نے اس سے کیا کیا ہے، ہم نے لکھے ہوئے پہ اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تو پھر اللہ ان کے منہ پہ مہر لگائے گا، ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک گواہی دیں گے، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ کریکشن کرتے جاؤ، یہاں گواہی دے رہے ہیں اور فرشتوں نے جو لکھا ہے بالکل دونوں چیزیں مطابقت ہو رہی ہے، کہ بتاؤ جو تمہارے ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں وہیں تو یہ لکھے گئے ہیں۔ تو پھر آخر میں وہ بھی غصے میں آ جائیں گے، اچھا اپنے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کو دیکھیں گے کہ ہم تمہیں دنیا میں تکلیفوں سے بچاتے تھے،
وہ آدمی کو کافر کہے گا میں تمہیں دنیا میں تکلیفوں سے بچاتا تھا اور میں تمہاری وجہ سے نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا اور تمہیں ہر کانٹے ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچاتا اور آج تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو. تو غصہ ہوگا کافر کہ ہٹ دور ہو جا, اپنے اعضاء سے کہے گا چل ہٹ دور ہو جا, چل ہٹ دور ہو جا. اب دیکھیے وہ حال کیسا ہوگا. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں اور حدیث سے پہلے آقا حضرت انس کہتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحکا, ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, اچانک حضور مسکرا پڑے. اب یہ بات یاد آئی سرکار کو اور وہ اس طرف سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جو منظر ہونے والا ہے اس منظر کو ملاحظہ کیا. اچانک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, یوں مسکرائی کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں خندیدہ زن ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. سرکار مسکرائے. اللہ اللہ. اعلی حضرت کہتے ہیں دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدا, دندان و لب و رخ زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں, در عدن لال یمن مشکی ختن پھول. اب مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے تو فقالا, آقائی صحابہ سے کہتے حل تدرونا ما اضحک, معلوم ہے میں کیوں مسکرایا؟ اللہ اللہ. آقائی کہتے ہیں اتدرون ما اضحک, تمہیں معلوم ہے میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. قلنا اللہ و رسول عالم. انس بن مالک کہتے ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائیں؟ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں من مخاطبت العبد ربہ, میں اس لیے مسکرایا کہ بندے کے اپنے رب سے عرض و معروض ہوگی. اب یہی واقعہ پیش آئے گا, بندے کے اپنے رب سے عرض اور معروض ہوگی اور وہیں بندہ لایا جائے گا. اب اس کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی دال گلنے والی نہیں ہے, پھر بھی وہ ڈھیٹ ہے, کہہ رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے. آخر میں جب اس کے خلاف اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے تو کہے گا جو ہے سحقن فان کننا کنت انا ظل انا ظل, دور ہو جا, اور جو ہے کہے گا کہ دوری ہو, ہلاکت ہو تیرے لیے, اور میں تم سے دفع کرتا تھا اور تو ہی آج میرے خلاف گواہی. تو یہ پوری حدیث ہے. بندہ لایا جائے گا, اللہ اسے پوچھے گا اور یہ سارا معاملہ ہوگا. تو وہ سارا معاملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو مسکرائے. صحابہ سے کہتے ہیں کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رسول بہتر جانے. حضور آپ ارشاد فرمائے, آقا فرماتے ہیں ایک بندہ جو کافر ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اب رب اور اس بندے کے درمیان جو باتیں ہوگی اس بات پہ سرکار مسکرائے. انشاءاللہ وہ کل کے درس حدیث میں عرض کرتا ہوں. الفاتحہ.